آیت کریمہ نمبر 5 سورۃ المائدہ۔ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، والصلاۃ والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان، ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، سورت کے شروع سے چلتے ہوئے حلال چیزوں کا اور حرام کا ذکر ہوا تھا۔ کل بھی آپ کے سامنے شکار کے حوالے سے کتے کے شکار کو 5 شرطوں کے ساتھ جائز قرار دے دیا تھا کہ حلال ہے۔ بعض کا شکار حلال ہے، بعض کے ذریعے سے شکار حلال ہے، خود بعض حلال نہیں ہے۔ اور کتے کے ذریعے سے بھی شکار 5 شرطوں کے ساتھ حلال ہے، وہ کل آپ نے سماعت کیا۔ آج اللہ رب العالمین نے اس سے آگے اعلان کر کے فرما دیا، انہی حلال چیزوں اور حرام کا تذکرہ کرتے ہوئے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر چونکہ دین کی تکمیل ہوئی، اللہ نے فرمایا آج کے دن تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کر دیا گیا۔ اور نمبر 2، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے ایسے ہی حلال جیسے تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ اہل کتاب کون ہے پھر بات کرتے ہیں۔ اور اسی طرح تیسری بات ذکر کر کے فرما دی کہ پاک دامن عورتیں ہوں، وہ تم مومنوں میں سے ہوں، تمہارے لیے حلال ہے نکاح کرنا۔ پاک دامن عورتیں ہوں اہل کتاب کی، پاک دامن ہوں اہل کتاب کی ہوں، وہ تمہارے لیے بھی حلال ہے نکاح کرنا، لیکن شرط یہ ہے اپنی مومن عورت سے نکاح کرو یا اہل کتاب سے، ان کا مہر ان کو دینا پڑے گا۔ مہر کو شرط قرار دے دیا، اور ساتھ ساتھ فرما دیا یہ بیویاں حلال ہیں، مومن عورتیں تمہارے لیے پاک دامن اور اہل کتاب کی عورتیں حلال ہیں، لیکن یہ نکاح کے طور پر حلال ہے، بیوی بنانے کے طور پر حلال ہیں، دوستیاں لگانے کے لیے حلال نہیں ہیں، اور شہوت پوری کرنے کے لیے، مستی پوری کرنے کے لیے بھی حلال نہیں ہے، خفیہ دوستیاں بھی حلال نہیں ہوں گی۔ شرعی طریقے کے نکاح کے اعتبار سے مہر دے کر کرو گے تو وہ حلال ہے۔ اور آخر میں اللہ نے فرما دیا ہے کہ یاد رکھو جو ایمان کے کسی ضابطے کا انکار کرے گا وہ مرتد ہو جائے گا، اس کی نیکیاں بھی ساری تباہ ہو جائیں گی، دنیا میں بھی گھاٹا آخرت میں بھی گھاٹا ہے، اللہ ہمیں اس سے بچائے۔
لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں، پھر کچھ باتیں آج ہوگی، کچھ اگلی نشست میں ہوں گی۔ فرمایا الیوم، آج کے دن، احل، حلال کر دیا گیا ہے، لکم، تمہارے نفع کے لیے، الطیبات، پاکیزہ چیزیں۔ نمبر 2، یہ بات ختم، اگلی بات، وطعام الذین، اور طعام کھانا ان لوگوں کا، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، تورات یا انجیل یا زبور دی گئی ہے، ان کا کھانا حل، حلال ہے، لکم، تمہارے لیے، وطعامکم، اور تمہارا کھانا، حل، حلال ہے، لہم، ان کے لیے، اہل کتاب کے لیے، ان کا تمہارے لیے، تمہارا ان کے لیے حلال ہے کھانا۔ یہ کیا مطلب ہے، وہ بعد میں بات عرض کرتے ہیں۔ اور نمبر 3، والمحصنات، اور پاک دامن عورتیں، عفیفہ عورتیں، من المؤمنات، وہ مومنات میں سے ہیں، والمحصنات، اور پاک دامن عورتیں، من الذین، ان لوگوں میں سے ہیں، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، تورات انجیل، ان کی بھی پاک دامن عورتیں ہیں، کتاب دی گئی، من قبلکم، تم سے پہلے ان کو، وہ بھی حلال ہے۔ کب؟ اذا آتیتم، جب تم ادا کر چکے ہو، ہن، ان کو، اجورہن، ان کے مہر۔ اور یہ بھی پاک دامن ہیں، پاک حلال تو ہیں، لیکن محسنین، بیویاں بناتے ہوئے، قید میں لگاتے ہوئے، نکاح کی قید میں لائے کر آئیں گے تو حلال ہے، غیر مسافحین، مستی نکالنے والے نہ ہوں، شہوت پوری کرنے والے نہ ہوں، ولا متخذی، اور نہ بنانے والے ہوں، اخدان، خفیہ دوستیاں، خفیہ دوستیاں قائم کر کے بھی یہ نہ کر دینا۔ بات ختم۔ اگر میں فرما دیا، وَمَن یکفر، اور جو کفر کرے گا، بالایمان، ایمان کے عقائد اور امور میں سے کسی ایک امر کا، فقد حبط، پکی بات ہے، برباد ہو گئے، عملہ، اس کے سارے عمل سب ضائع، اللہ بچائے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ، اور وہ بندہ آخرت میں، من الخاسرین، بڑے گھاٹے پانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ ایک دو باتیں عرض کریں گے، باقی بات انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے سامنے آئے گی۔ یہ بات آپ سماعت کر رہے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو مسلمانوں کا اچھا خاصا مجمع تھا، سن 10 ہجری کے اندر اللہ نے یہ آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 9 ذی الحجہ کو سید الایام میں، اور سید الایام ہفتہ کے اعتبار سے جمعے کے دن میں، سید الایام سال کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ کے دن میں، سید الاوقات عصر کے وقت میں، اور سید المکانات عظمت والے مکان جبل رحمت میں، سید البشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں اللہ نے نازل کی تھیں۔ ایک پیغام دے دیا، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن الحمدللہ اسلام کو غلبہ اور قوت اتنی مل گئی کہ 1,44,000 کم و بیش صحابہ کرام جمع ہیں۔ نبی، آج کے بعد کافر تمہارے دین کے مغلوب ہونے سے مایوس ہو چکے ہیں، اب دین مغلوب غالب ہوتا چلا جائے گا۔ وہ بھی آپ نے سنا۔ پھر یہ کہہ دیا، الیوم اکملت لکم، آج کے دن میں نے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، تکمیل کر دی۔ یہ اعلان پہلے کے لیے نہیں تھا، آج تمہارے لیے ہو گیا ہے۔
اور ساتھ ساتھ فرما دیا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی، میں نے اپنی تمام نعمتیں تم پہ تام کر دی، نعمت تام ہو گئی، اب تم کسی کے محتاج نہیں ہوگے، دنیا تمہاری محتاج ہوگی، دین پہ تم چلو گے تو۔ آج اگر ہمیں کمزوری ہے تو ہماری اپنی کمزوری کی وجہ سے ہم ہیں، اگر غیر کے دستے نگر محتاج ہیں تو یہ ہماری اپنی کمزوری، وگرنہ اسلام عالمگیر اور افادیت والا مذہب ہے۔ اگر صحیح طریقے پہ چند بندے بھی اس پہ قائم ہیں، دنیا ان کے لیے محتاج ہے، وہ دنیا کے لیے محتاج نہیں ہے، الحمدللہ۔ اور ساتھ فرما دیا آج کے دن میں نے تمہارے لیے اسلام جیسا دین پسند کیا ہے۔ آج اگلی بات کہہ دی ہے، فرمایا الیوم، پھر آج ذی الحجہ کے دن عرفہ کے میدان میں 1,24,000 حضرات صحابہ کرام کی موجودگی میں رب نے کہا دین مکمل، نبی کا مقصد پورا، آج میں تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دے رہا ہوں۔ اللہ، یہ زبردست اعلان تھا، اور یہ بات میں نے سورۃ مائدہ کی شروع میں ذکر بھی کی تھی، بعد میں بھی دوسری آیت میں بھی۔ اللہ نے کل کائنات بنائی، ہر چیز اللہ نے بنائی ہے، اور بنانے والا اپنی بنائی ہوئی چیز کو اچھا جانتا ہے۔ آج دنیا کا مستری جو اپنی چیز بنائے گا، نیا ماڈل لائے کوئی چیز کا، وہ اچھا جانتا ہے، اور پھر لوگ اسی سے پوچھتے ہیں یہ ماڈل نیا میدان میں آیا، اس کی کیا ہدایات ہیں، اس کو کیسے استعمال کریں گے، کیسے مفید ہوگی، اور کیسے کرنے سے نقصان ہو جائے گا۔ پوچھتے ہیں جو چیز مارکیٹ میں نہیں آئی پوچھتے ہیں بھائی یہ چیز نہیں آئی ہے، اس کو تو نے بنایا، کیا ہدایات ہیں اس کے استعمال کی؟ تو جو وہ ہدایات دیتا ہے کہ ایسے ایسے استعمال کرو، اس میں فائدہ، ان چیزوں سے پرہیز کرنا، انتباہ، ساتھ لکھا ہوا پرچہ دے دیتا ہے، یہ انتباہ ہے، یہ نہ کرنا نقصان ہو جائے گا، بتاتا ہے۔ تو کائنات میں بھی اللہ نے ہر چیز بنائی، اب بنانے والے کو پتہ ہے کہ کس چیز میں فائدہ زیادہ، کس چیز میں نقصان زیادہ ہے، کس چیز میں فائدہ، کس میں نقصان ہے۔ اللہ نے فائدے والی چیزیں ہمارے لیے حلال کر دی، کھاؤ فائدے والی، اور نقصان دہ چیزوں کو فرمایا انتباہ ہے، نہ جانا ان کے قریب۔ فلہذا کائنات میں بنانے والے مالک سے پوچھ کر چلیں گے ربا یہ تیری پیدا کی ہوئی چیز کیسے استعمال کریں، یہ تیرا بنایا ہوا عمل چیز ہے، اس کو کیا کریں؟ تو اللہ سے پوچھ کر اللہ کے حکم کے مطابق دنیا میں چلنا ہوگا، اپنی مرضی نہیں ہوگی کہ جو دل میں آئے کر گزرو، جو دل چاہتا ہے کھا لو، جو دل چاہتا ہے کرو، نہ 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 نہ، اللہ سے پوچھ کر چلنا ہوگا۔ کائنات بنائی اس کی ہے۔ تو اللہ نے آج پھر اعلان کیا ہے کہ مسلمانوں کائنات بنائی میں نے، جو چیزیں پاکیزہ ہیں، طیبات۔ اب طیبات کسے کہا جاتا ہے؟ پاکیزہ چیز کو کہا جاتا ہے طیبات۔ نمبر 2، ہر وہ چیز جس کی طرف ایک سلیم الفطرت انسان کی طبیعت راغب ہو جائے، اس کو طیب کہتے ہیں۔ سلیم الفطرت، ہر نہیں، بگڑے ہوئے کی طبیعت تو خنزیر کھانے کو بھی کرتی ہے، گدے بھی کھا رہے ہیں، بندر بھی کھا رہے ہیں، ان کا اعتبار نہیں ہے۔ تو ہر وہ چیز جو پاکیزہ ہو، اور پاکیزہ کا مطلب کہ تمہارے جسم کو بگاڑتی نہیں ہے، تمہاری روح کو خراب نہیں کرتی، تمہارے اخلاق کو خراب نہیں کرتی، اور طبیعت بھی اس کی طرف مائل ہے، وہ ساری چیزیں میں نے حلال کر دی ہیں۔ گویا میں نے جو چیزیں حلال کی ہیں وہ حلال تمہارے لیے کی جو تمہارے فائدے کا ذریعہ بنتی تھی، نہ تمہارے جسم کو نقصان، نہ تمہاری روح کو نقصان، نہ تمہارے اخلاق و کردار کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اور میں نے پھر حرام کون سی چیزیں کر دی ہیں جو جسم کو خراب کرتی ہیں، طرح طرح کی بیماریاں لگائیں گی، روح کو برباد کر دیں گی، اخلاق کو برباد کر دیں گی، ان کو میں نے حرام کر دیا، ان کے قریب نہ جانا۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ آج معاشرے کے اندر اسی حلال اور حرام کی تمیز نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اخلاق متاثر ہیں، اور حلال اور حرام کی تمیز نہ ہونا عبادت کا بھی وہ لطف نہیں ہوتا ہے، عبادت پہ بھی حرام چیز اثر انداز ہو جاتی ہے، روحانی قوت پہ حرام چیز اثر انداز ہو جاتی ہے، انسانی اخلاق بگڑ جاتے ہیں۔ حرام کھانے کے بعد بندے میں اخلاق ہی نہیں ہے،
وہ تو حیوان بھی نہیں بلکہ حیوانوں سے بھی بدتر ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے۔ اور آپ بھی دیکھیں گے جن لوگوں کے نزدیک کوئی تمیز نہیں ہے، ان کے نزدیک اخلاق نام کی شے نہیں ہے۔ تو لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں برا بھلا کہتے ہیں، دوسرا کہتا ہے اوئے زیادہ نہ کر، ان کا کھانا پینا ہی ایسا ہے۔ اچھا، تو کھانے پینے میں احتیاط نہ کرنے سے بربادی ہوتی ہے، اللہ ہم سب کو بچائے۔ حلال چیز کے اثرات جسم پر بھی اچھے، روح پر بھی اچھے، اخلاق پر بھی اچھے، اور حرام چیز کھانے کے اثرات جسم پر بھی بربادی لاتے ہیں اور روح پر بھی بربادی لاتے ہیں اور اخلاق پر بھی بربادی لاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے، ایک بادشاہ گزرے ہیں کابل کے، نور محمد۔ مختلف بادشاہ اپنے دور میں، یہ کابل عجیب سلطنت رہی ہے ابھی تک کہ یہاں باطل جم نہ سکا، اب بھی نہیں جم سکا۔ روس اترا برباد ہوا، امریکہ اترا برباد ہے۔ یہاں کچھ نیک لوگوں کے قدم لگے تھے، صحابہ کرام کے، صحابہ کرام پشاور تک آئے تھے۔ تو نور محمد ایک بادشاہ تھا، وہ تو اپنی سلطنت میں بیٹھا ہوا، سیکورٹی گارڈوں نے رپورٹ دے دی، انٹیلیجنس نے، کہ آپ نے جو اپنا بیٹا فوج کی کو دے کر بھیجا تھا، آپ کے بیٹی کی کمان میں جو فوج آگے گئی تھی سرحد پر، بیٹے کو شکست ہو گئی ہے، فوج کو شکست ہو گئی ہے، بیٹا شکست کھا کر واپس آ گیا ہے، دم دبا کر آ گیا ہے۔ یہ دم دبانے کا لفظ بعد والوں نے استعمال کیا، بادشاہ کے سامنے نہیں، کہ پسپائی کر کے آ گیا بیٹا۔ بادشاہ بڑا غمگین ہوا، اس نے کہا ایک تو دشمن سے شکست، پھر دشمن سے علاقہ چھوڑ کر اس کو دے دینا، تیسری بات ہے پھر کمان کرنے والا میرا بیٹا۔ اتنا حسیس نکل گیا، یہ اتنا بغیرت نکل گیا، یہ تو بری بات ہوئی ہے۔ بادشاہ پر اثرات، اس نے اور انٹیلیجنس مختلف ہوتی ہیں، وہ آپ جانتے ہیں ملک کے اندر کیا کیا انٹیلیجنس ہے، ہر دور میں ہوتی ہیں مختلف۔ دوسری انٹیلیجنس سے پوچھا، اس نے بھی رپورٹ یہی دے دی۔ تیسری سے پوچھا، بادشاہ پختہ یقین کر گیا کہ انٹیلیجنس سارے 2-3 اداروں کی رپورٹ یہی ہے، شکست ہو گئی ہے، اور فوج کچھ ماری گئی، کچھ پسپائی کر کے پیچھے ہٹی، بیٹا بھی کمانڈر صاحب بھی پسپائی کر کے آ گیا۔ بڑا اداس غمگین گھر میں آیا، بیگم نے کھانا پیش کیا، پانی پیش کیا، وہ کھانا ہی نہیں کھائے، چپ پریشان ڈوبا ہوا اور پسینے آ رہے ہیں۔ بیگم نے کہا کیا بات ہے، آج بہت پریشان ہے، کوئی افسوسناک بات ہے، افسوسناک واقعہ؟ چپ، پتہ ہی نہیں، زیادہ افسوس ہوتا آدمی بول بھی نہیں سکتا ہے۔ کرتے 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 بیوی نے بار بار کہا پانی پیو، کھانا کھاؤ، بات کیا ہے؟ کرتے کرتے اس نے بتایا بات یہ ہے، تیرا بیٹا میری ناک کاٹ گیا ہے، میرا بیٹا میری ناک کاٹ گیا ہے، بغیرت، مر جاتا ادھر تو اچھا تھا، میں نے سرحد کے اوپر بھیجا تھا اس کو، پسپائی کر کے آ گیا ہے، دشمن کے ہاتھوں زہر ہو کر آ چکا ہے، اور علاقہ دے کر آ گیا ہے، بغیرتی دکھا کر آیا ہے۔ یہ میرے لیے شرمندگی ہے، ایک تو میرے ملک کا نقصان، پھر فوج کا نقصان، اور شکست کا دھبا پیشانی پر، جمر پر، اور پھر میرا بیٹا ہونے کے ناطے سے پسپائی اختیار کر گیا، بڑی شرمندگی کی بات ہے۔ اس نے کہا آپ کو کس نے کہا ہے؟ اس نے کہا ہے کس نے کہا؟ رپورٹر والے نے، ساری رپورٹیں آئی ہیں۔ غصے میں اس نے کہا فلاں ادارے نے بھی رپورٹ دی، فلاں ادارے نے، فلاں ادارے نے، فلاں ادارے نے۔ بیوی نے کہا کھانا کھا لو، کھانا کھاؤ، ہاتھ دھلائے، بار بار ہاتھ دھلائے، دھو لو ہاتھ، محبت پیار سے۔ نیک خاتون تھی، اچھا، اور خواتین کو ایسے ہی نیک ہونا چاہیے، خدمت گزار، اخلاق والے، اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ تو اس نے بار بار کہا، اس نے کہا کھانا کھا لو، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ بڑا اس نے کہا کھانا گلے سے نہیں جا رہا ہے، میں پریشان ہوں۔ اس نے کہا رپورٹر غلط ہیں، بیٹا تیرا پسپائی نہیں اختیار کر سکتا ہے، یہ مر سکتا ہے دشمن کے آگے، دشمن کے آگے زہر نہیں ہوگا، یہ جان اللہ کو دے گا، زہر دشمن کے آگے نہیں ہو سکتا ہے، آپ کھانا کھائیں۔ بار بار کہا، اس نے کہا رپورٹر ہے، یہ ساری رپورٹیں یہی ہے انٹیلیجنس کی۔ اس نے کہا انٹیلیجنس جھوٹ بول سکتی ہے، رپورٹ غلط ہو سکتی ہے۔
اس نے کہا تو ہے عورت، تو ہے ناقص عقل، تو ایک ہی ٹانگ پہ کھڑی ہے، بس ڈنڈی ماری جا رہی ہے۔ میں کہتا ہوں فلاں ادارہ رپورٹ دے گیا، فلاں دے گیا، فلاں دے گیا، ساری حکومت کی کابینہ پریشان ہے، میں بھی پریشان ہوں اور بڑی شرمندگی ہے، تو کہتی نہیں نہیں نہیں۔ اس نے کہا کھانا کھا لو اور وعدہ کر لو یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا ادارے سارے غلط، تو سچی گھر میں بیٹھی ہوئی اندر؟ اس نے کہا نہیں میں سچی نہیں، لوگ بھی سچے ہیں، لیکن میں یہ بعد میں بتاؤں گی، رپورٹ غلط ہے۔ اگر بالکل آخر بادشاہ بڑا حیران، لیکن عورت کو رد کر چکا ہے۔ رات گزاری، صبح مزید رپورٹر لیتے 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 بندے بھیج دیے، بھائی جاؤ، کہاں سے پسپائی آ رہی ہے، کہاں سے فوج آ رہی ہے، کتنے بندے مارے گئے، کیا ہوا، ساری تفصیل سناؤ۔ رپورٹر مزید گئے، رپورٹ پہلے والی غلط ثابت ہو گئی، بیوی کی رپورٹ کامیاب ہو گئی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بیوی کی بات، گھر کے اندر کی بیٹھی ہوئی اللہ کی بندی کی بات سچی، اور پتہ چلا بیٹا محاذ پہ جمع ہوا فاتح بن کر آگے نکل گیا، کمانڈر صاحب فوج لے کر آگے نکل گیا، علاقہ فتح، آگے دشمن کا کو زیر کر دیا۔ رپورٹ آئی، بادشاہ بھی گیا، پتہ کیا خود دوڑ کر، اسلامی حکومت کا بادشاہ تھا، اسلامی تھا، دوڑ کر گیا، سارا پتہ کر کے واپس جب آیا نا تو خبر سچی، خوشیاں، آگے پیچھے بڑا چہرہ حشاش بشاش، واپس آیا، کہا مبارک ماشاءاللہ، ادھر بھی ہو رہے، بیٹا فاتح بن کر آ رہا ہے، اس کا استقبال ہو رہے ہیں، سب کچھ۔ لوگ اس کے استقبال میں، اس کو ایک اور پریشانی لگی اور کہنے لگا بیوی کے پاس آئے، تو مجھے بتا، سارے رپورٹر ایک طرف تھے، تو ایک طرف تھی، یہ کیا چکر تھا؟ تو کہتی رپورٹیں غلط ہیں، کھانا کھا، رپورٹیں غلط ہیں، کھانا کھا۔ کرتے 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 بیوی کو اصرار کیا، اس نے کہا یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، چھوڑ دو مجھے۔ اس نے کہا نہیں، یہ بتانا پڑے گا، یہ نہیں چھوڑ سکتا ہوں، یہ عجیب خبر تھی، میرے ادارے غلط کیسے قرار دیے تو نے؟ اس نے کہا اداروں سے غلطی ہو سکتی، اور واقعتاً ادارے بھی کبھی کبھی نا، ایک کی سنی نا، اس کو ٹیڑھی رپورٹ ملی، میں نے بھی لے لی، دوسرے نے بھی لے لی، تیسرے نے بھی لے لی، ہم نے آگے یہی رپورٹ کر دی۔ ایسے نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسے ہوتا رہتا ہے، وہ کئی مثالیں ایسی ہیں۔ تو ایک شیخ القرآن غلام اللہ خان صاحب تقریر کر رہے تھے، تو ہوتا ہے ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے لیے کہا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب آپ کان کے کچے ہیں، رپورٹر باہر جگہ جگہ بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے لکھ دیا کہ شیخ القرآن نے کہا ذوالفقار علی بھٹو صاحب گدھے کے بچے ہیں، یہی رپورٹ آگے چلی گئی ہے۔ ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا راؤ تقریر کو، گدھے کا بچہ ہونا اور بات ہے۔ وہ بعد میں سنی گئی، کیس بن کر آخر میں سنا تو کہا کان کے کچے ہیں۔ سمجھ آئیے؟ ایسے ہو جاتا ہے، تو الٹی سیدھی ہو جاتی ہے نا، پھر اسی کے اوپر لکھتے مارو، نقل کرتے رہو، تو رپورٹر تو ایسے ہوتے ہیں۔ بیوی سے پوچھا، اس نے کہا راز کی بات ہے۔ کیا راز کی بات ہے؟ کہا مجھے بتانا پڑے گا، میں تیرا شوہر ہوں، مجھ سے کیا راز ہے؟ اس نے کہا نہیں، یہ میرے رب کا معاملہ ہے۔ نے کہا نہیں، بتانا پڑے گا۔ اس نے بتایا، اس نے کہا یاد رکھنا، جب سے میں تیرے گھر آئی ہوں، تو تھا بادشاہ کے گھر میں ناجائز مال آنے کا بھی اندیشہ تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وزیر اعظم کے گھر میں آج کل تو آپ کہیں گے کہ یہ تو ناجائز ہی سارے ہو رہے ہیں، پتہ نہیں جائز کہاں ہے کہاں نہیں ہے، واللہ عالم، اتنا شوشہ ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے ہر طرف۔ کہا بادشاہ کے گھر میں آ سکتا ہے، کوئی تحفہ غلط آ سکتا ہے، کوئی گفٹ غلط آ سکتا تھا، کوئی رشوت کا مال ہو سکتا تھا، کوئی ظلم کے طور پر بھی مال چھینے جا سکتا تھا۔ میں آئی، میں نے احتیاط کی، میں نے روکھی سوکھی گھر والی کھائی ہے، میں نے تحفوں کی طرف دھیان نہیں کیا ہے، پاک کھایا ہے، شبے والی بات سے بھی میں بچی ہوں۔ جب یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا، میں نے احتیاط کی، یا اللہ امانت آ گئی ہے، پیٹ کے اندر بچے کو ماں کے پیٹ کی خوراک دی جاتی ہے، میں نے حرام شبے والی چیز بھی کبھی نہیں کھائی، میں نے آپ کے تحفوں کی طرف دھیان بھی نہیں کیا، میں نے دال جو عام آتی تھی وہ پکائی، سبزی جا کر منگائی، چن کر لائی، وہی میں نے کھائی ہے، کہ اس بچے کے اوپر میں نے حلال کھایا تھا۔ اور بچہ پیدا ہونے کے بعد میں نے اس کو دودھ بغیر وضو کے کبھی نہیں پلایا،
وضو کر کے نفاس کے دنوں میں، نفاس کے دن ولادت کے بعد کچھ دن ہوتے ہیں، ان دنوں میں بھی وضو کر کے میں پانی دودھ پلاتی تھی، حالانکہ نماز نہیں پڑھنی ہوتی ہے جب تک ایک خون کا سیلان ہوتا ہے۔ جب میں پاک ہو گئی میں نے غسل کر کے پھر نماز پڑھ کر میں پانی دودھ پلاتی تھی، اور بچے کو بڑا کیا میں نے، دودھ پلانے سے لے کر میں نے حرام شائبہ اس بچے کے اندر نہیں اترنے دیا ہے، میں نے اس کو سادہ غذا پہ لگایا، سادہ چیزیں کھلائیں۔ یہ بچہ میں جس کے لیے حلال غذا کا اتنا اہتمام کروں، اس کے دودھ پینے کے اندر اتنا اہتمام کروں، وضو کر کے میں اس کو دودھ پلاؤں، وضو نماز پڑھ کے میں دودھ پلاؤں، حلال چیزیں کھلاؤں اور حرام سے بچاؤں، یہ دشمن سے پسپا ہو کر گندا کردار دکھا دے، میں نے گن سے اس کو بچایا ہوا تھا، یہ کیسے گندا کردار ادا کر سکتا ہے؟ بات سمجھ آئیے؟ کمال کی بات کی ہے نہیں کی ہے کہ پاکیزہ خوراک کا پاکیزہ انجام ہوا کرتا ہے، حرام غذا کا حرام انتظام ہوا کرتا ہے، انجام ہوتا ہے، ایسے نہیں ہو سکتا ہے۔ پاکیزہ چیز کے پاکیزہ اثرات ہوتے ہیں، اخلاق بھی پاکیزہ، کردار بھی پاکیزہ، ایمان بھی پاکیزہ، روح بھی پاکیزہ، جسم بھی پاکیزہ رہتا ہے۔ اس بچے کو آج تک میں نے یہ تیار کیا، آپ کہتے ہیں شکست کھا گیا، یہ مر سکتا تھا لیکن شکست دشمن کے آگے بغیرتی والا کام نہیں کر سکتا تھا، میں نے اس کو بغیرتی کے مراحل سے گزارا ہی نہیں ہے۔ اور اس وقت بادشاہ حیران ہوا، علماء کو بتایا، بھائی یہ بات، علماء نے کہا جس بدن میں حلال کی غذا گئی ہو وہ بدن واقعتاً اخلاق میں بھی اعلیٰ، کردار میں بھی اعلیٰ ہوتا ہے، ایمان میں بھی اعلیٰ ہوتا ہے، وہ جسم غیرت میں بھی اعلیٰ ہوتا ہے۔ اور بات سچ ہے، اللہ نے بھی فرمایا او مسلمانوں میں نے پاکیزہ چیزیں حلال کی، گندی چیزوں کو تم پہ حرام کیا ہے۔ احل لکم الطیبات، دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرما دیا وحرم علیہم الخبائث، پلید چیزیں، گندی چیزیں، نفرت والی چیزیں میں نے تم پہ حرام کر دی، ان کے قریب نہیں جانا، تمہارا جسم برباد ہو جائے گا، روح برباد ہو جائے گی، کردار برباد ہو جائے گا، اخلاق برباد ہو جائے گا۔ فرمایا پاکیزہ چیزیں میں نے حلال کر دی۔ آج حجۃ الوداع کا اعلان، پاکیزہ کے در پہ رہنا، پاکیزہ بنو گے، اور ناجائز کے در پہ رہو گے، خبیث چیز کے در پہ رہو گے، خبیث بن جاؤ گے، اور ایسے خبیث ہو جائے گے قرآن کہے گا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو حیوان ہیں، گدے ہیں، خنزیر ہیں، ان سے بھی بدتر ہیں۔ کہ ان کو عقل نہیں تھی، ان کی عقل بھی تھی، ان کی عقل ماری گئی ہے، یہ تو ان سے بھی بدتر ہو گئے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ آج ہماری کیفیات یہ ہیں، تو آیت میں اللہ نے اعلان کر کے بتایا پاکیزہ چیزیں حلال، ناپاک چیزیں حرام ہیں۔ اور آگے پھر آیت میں ایک اور مسئلہ ذکر کر کے فرما دیا تمہارا کھانا اہل کتاب کے لیے حلال، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال۔ اس کا مطلب کیا ہے، وضاحت کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں بات۔ اللہم صلی وسلم اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی۔ اللہم اہدنا واہدنا بہ وجعلنا سببا لمن اہتدی۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب السقر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، حلال کی روزی نصیب فرما، حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما، امن نصیب فرما، سلامتی نصیب فرما۔ ملک میں، علاقے میں پھیلی ہوئی وباؤں کو، بلاؤں کو، بیماریوں کو، آفات کو، بلیات کو اللہ اپنی رحمت سے دور فرما، رحمت والی بارش نصیب فرما، اللہ رحمت والی بارش نصیب فرما۔ یا اللہ بیمار جتنے بھی اسپتالوں میں، گھروں میں ہیں، یا اللہ سب کو شفا نصیب فرما، ان کے علاج کو ان کی شفا کا ذریعہ فرما دے۔ فلسطین کے مجاہدین کو غلبہ اور قوت عطا فرما، فلسطین کے مجاہدین کی غیبی مدد فرما دے۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی نسل کشی کرنے والوں کی نسل کو برباد فرما دے۔ یا اللہ ان کے اسلحے کو، ان کے دولت کو، ان کے اسباب آلات حرب کو یا اللہ معطل فرما دے۔ یا اللہ اسلام اور اہل اسلام کو غلبہ اور قوت، عزت اور عظمت عطا فرما، اس کے مقابلے میں اسلام کے خلاف کروائیاں کرنے والوں کو ذلیل و خوار فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔